فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں؟ تشریح کلمات۔ ملکو، میم لام کاف، بادشاہ، حکمران، زیر دست چیز کو بطور مالک استعمال کرنا، ملک اور فقط زیر تصرف رکھنا ملک کہلاتا ہے، میم لام کاف زیر کے ساتھ۔ لہٰذا ہر ملکہ ملک نہیں ہے، لیکن ہر ملک کو ملک کہا جا سکتا ہے۔ ولی، واو لام یا، ولایت سے ماخوذ ہے۔ ولایت سے مراد ہے نصرت اور ولایہ سے مراد ہے غلبہ، اقتدار، آقا، سرپرست، حکومت، اولا، بالتصرف، نیز دوست، ناصر، رفیق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کی مزید تشریح یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں آئے گی۔ تفسیر آیات۔ اس آیہ شریفہ کو گزشتہ آیہ نسخ کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ قانون نسخ پر یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ نسخ سے جہل اور عجز لازم آتا ہے۔ آیہ مبارکہ میں ظاہراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن در حقیقت معترضین کو سمجھانا مقصود ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو بندوں کے مصالح و مفاسد کا اسے زیادہ علم ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 2، لامحدود حاکمیت مطلقہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب چاہے اپنے بندوں کے مصالح اور مفاسد کے پیش نظر احکام میں رد و بدل کرے۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل؟ کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ سے کیا گیا تھا، اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے وہ حتماً سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تشریح کلمات۔ سواء، درمیانی راستہ جو کسی طرف کج نہ ہو۔ تفسیر آیات۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، رسول سے سوال اگر بغرض تحقیق و تعلیم ہو تو ایک مستحسن امر ہے، لیکن اگر بغرض استہزاء اور اعتراض ہو تو یہ کفر ہوگا اور یا اس کے نزدیک۔ اس آیت میں معترضانہ سوال پر سرزنش کی گئی ہے۔ سیاق آیت اور بعض روایات کے مطابق
کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ سے ان کے قوم نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 ترجمہ ہے کہ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 ترجمہ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قوم موسیٰ ایمان بالغیب کی جگہ ایمان بالمحسوس کی خواہاں تھی۔ یہ محسوس پرستی بالفاظ دیگر بت پرستی ہے اور ایمان کی جگہ کفر اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیہودہ سوالات کرنے والا گستاخ رسول ہے۔ نمبر 2، رسول پر بیجا اعتراض انسان کو کفر کے نزدیک کر دیتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں، اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، بس آپ درگزر کریں اور نظر انداز کریں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح کلمات: حسد، کسی شخص سے زوال نعمت کی تمنا کرنا جبکہ وہ اس کا مستحق ہو۔ عفو، درگزر کرنا، اصلی معنی مٹانا ہے۔ عفت الریح الدار، ہوا نے گھر کے نشانات مٹا دیے۔ زائد اور بڑھانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ ہے ریفرنس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کا ترجمہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اگلا کلمہ ہے صفح، صاد فے ہا، درگزر، نظر انداز کرنا۔ اصل میں ہر چیز کے چوڑے پہلو کو صفحتن کہتے ہیں، ترک ملامت کو عفون اور صفحن کہتے ہیں۔ کسی تجاوز اور گناہ کی صورت میں اس سے درگزر کرتے ہوئے منہ موڑ کر ملامت نہ کرنے کو صفحن کہتے ہیں، یعنی صاد فا ہا پہ دو پیش۔ تفسیر آیات: قرآن بار بار اس امر کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کراتا ہے کہ ان کے دشمن کیا عزائم رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تمہارے ایمان کے در پہ رہتے ہیں کہ یہ نعمت تم سے سلب ہو جائے، اور اگر مسلمان یہودی یا مسیحی نہیں بنتے تو مسلمان بھی نہ رہیں۔ حسدم من عند انفسہم، چونکہ دل میں زوال نعمت کی آرزو رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ بنا برعین اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اسلام کو مسلمانوں کے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں، وہ دل سے اس کی حقانیت کے معترف ہیں، کیونکہ اسلام اگر حق نہ ہوتا تو نعمت نہ سمجھا جاتا اور اس سے حسد کوئی معنی نہ رکھتا۔ فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس درگزر کرو اور نظر انداز کر دو تا آئیں کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ یہ فیصلہ بعد میں آنے والے ایک حکم کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ آیہ قتال میں یہ حکم بیان کر دیا گیا۔ ہیڈنگ: اہم نکات۔ نمبر 1، کسی سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام مسلمانوں کے لیے خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ نمبر 3، یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ مسلمان ایمان سے تہی دست رہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دشمن ان کے ایمان کے در پہ ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ یقیناً اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔ تشریح کلمات۔ الزکوٰۃ افزونی، نشوونما، پاکیزگی، مال کا وہ حصہ جو بحکم خدا فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ خیر و برکت اور فزونی یعنی فزونی نعمت کا باعث بنتا ہے یا اس سے مال اور نفس پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ مشرکین سے وقتی طور پر درگزر کرنے کا حکم ایک صبر آزما حکم تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہیں۔ مسلمان صبر و تحمل سے کام لیں اور حکم خدا کا انتظار کریں۔ صبر و انتظار ایک بار گراں ہے، اس سے بطریق احسن عہدہ برا ہونے اور اس کے مقابلے میں قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم ہوا ہے۔ نماز کو ذریعہ بنانے کا حکم ایک اور جگہ بھی ہوا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، یعنی نماز اور صبر اور نماز کا سہارا لو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس دنیا میں جو کار خیر اور عمل صالح انجام دیتے ہو اس کا ثواب اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ وہ وعدوں کو پورا کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارے نیک اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت 7 اور 8۔ ممکن ہے تجدوہ موجودہ پاؤ گے کا مطلب یہ ہو کہ خود عمل کو موجود پاؤ گے، یعنی انسان روز قیامت اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کرے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف آیت نمبر 49، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے۔ نیز یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ایک دن یہ ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30۔ ہم انشاءاللہ آئندہ مناسب مقام پر انرجی کے مادے میں تبدیلی کے قانون کی روشنی میں تجسم اعمال پر تفصیلی بحث کریں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کرے گا۔ تجدوہ عند اللہ، تحقیق مزید ہے فقہ رضا صفحہ نمبر 208، مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 139، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 427، الاختصاص صفحہ نمبر 146۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصارہ کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ تشریح کلمات۔ امانیتن کی جمع آرزو، اس کے تفصیلی معنی بیان ہو چکا ہے۔ ہاتھو، حاضر کرو، یہ لفظ عام طور پر انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تم حاضر نہیں کر سکتے۔ برہان، روشن اور واضح دلیل۔ تفسیر آیات۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اس آیت میں نہایت فصیح و بلیغ اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس میں اختصار بھی ہے اور مطلب کی مکمل ادائیگی بھی، ورنہ انداز بیان کچھ اس طرح ہوتا: یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں نصرانی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کو اہل جنت نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کو اہل جنت نہ سمجھنے میں دونوں متفق ہیں۔ یہ دونوں دیانتین آپس کی فکری اور مذہبی اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ متحد اور متفق رہی ہیں۔ الکفر ملت
واحدہ. ہمارے معاصر تاریخ میں بھی اس کے ایسے شواہد بکثرت موجود ہیں کہ جہاں سارے کفار نے اسلام کے مقابلے میں متحد روش اختیار کی ہے. تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالی اور جھوٹی آرزویں ہیں جو عقل و منطق اور دلیل پر مبنی نہیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر وہ اس بات پر دلیل اور عقل و منطق کی روح سے عقیدہ رکھتے تو وہ اس برہان اور دلیل کو پیش کرتے. قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اہم نکات. نمبر 1، یہود و نصارہ اختلاف رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے مشترکہ دشمن ہیں. نمبر 2، یہود و نصارہ جنت کو اپنا نسلی حق سمجھتے ہیں. نمبر 3، جو بات کسی دلیل و برہان کے بغیر کی جائے وہ خام خیالی اور جھوٹی آرزو کہلاتی ہے. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں، جس نے اپنے رب کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن. تشریح کلمات. بلا اسبات میں جواب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الست بربکم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ جواب میں قولوا بلا، وہ بولے ہاں. یہ لفظ انکاری جواب کے لیے بھی آتا ہے. اسلم، سین لام میم، سر تسلیم خم ہو گیا، سپرد کر دیا، مطیع و فرما بردار ہو گیا. وجہہ، واو جیم ہا، چہرہ. چونکہ چہرہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ نمایاں اور اہم عضو ہے اور انسان چہرے ہی سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے لفظ وجہ سے صرف چہرہ نہیں بلکہ پوری ذات مراد لی جاتی ہے. ابرو کو بھی وجہ کہتے ہیں، کسی امر کی علت کو بھی وجہ کہتے ہیں. کسی مفہوم کو درست طریقے سے بیان کرنا بھی توجیہ کہلاتا ہے. اجر، جزائے عمل اور بدلہ. اگر یہ دنیاوی ہو تو اجرت اور اخروی ہو تو اجر کہلاتا ہے. اصل میں یہ لفظ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. محنت و مشقت کے معاوضے کو اس لیے اجر کہتے ہیں کہ اس میں محنت و مشقت کی تکلیف کا جبران اور مداوع ہوتا ہے. تفسیر آیات. دخول جنت اور سعادت ابدی کی امید وہ شخص رکھ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، نیز جو خلوص کے ساتھ نیکی کرنے والا، پاک باطن، صالح، مخلص، محسن اور مومن ہو، اس کا دل تسلیم و رضا سے سرشار اور لبریز ہو. فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسے شخص کا اجر و ثواب اس کے رب کے پاس اس قسم کے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. خوف اور غم کا نہ ہونا سعادت اور خوشحالی کے دو اہم بنیادی اصول ہیں، جبکہ خوف اور غم کی موجودگی بدبختی اور تکلیف دہ زندگی کا پیش خیمہ ہے. اہم نکات. نمبر 1، دخول جنت اور سعادت ابدی کا حقدار وہ شخص ہے جو مومن، مخلص، صالح، محسن اور تسلیم و رضا کا پیکر ہو. نمبر 2، خوف کا ہونا عذاب اور بدبختی اور نہ ہونا سعادت اور خوشبختی ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ وہ یہود و نصارہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی، پس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. تفسیر آیات.
یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین بے اساس ہے، حالانکہ وہ توریت میں حضرت مسیح کی آمد کی خبر پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ دین موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہودی حضرت مسیح کو نہیں مانتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل کو ملک و سلطنت واپس دلائیں گے۔ ادھر نصارہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہودیوں کا دین بے بنیاد ہے، حالانکہ یہ بھی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، کتاب اور علم سے محروم ناخواندہ افراد کا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں بت پرست اور جاہل افراد کی طرف اشارہ ہے جن کا کہنا ہے کہ تمام ادیان بے بنیاد ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ان تمام اختلافات کا صحیح فیصلہ خدا بروز قیامت خود کرے گا، یعنی حق پرستوں کو جنت نعیم اور باطل پرستوں کو نار جہیم میں پہنچائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، تعصب میں علم و جہل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی عقیدے کی بلا دلیل نفی کرنا جہالت و نادانی کی علامت ہے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کی مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ، اس لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تشریح کلمات: مساجدہ، سین جیم دال، جائے سجدہ، سجدے سے نماز مراد لی جاتی ہے، اس لیے مسجد جائے نماز کے معنوں میں ہے۔ مسجد سے مراد روئے زمین بھی ہے۔ خزیون، خو یا ذلت و رسوائی، عذاب، عین ذال با، سخت اذیت دینا۔ یہ لفظ بعض کے نزدیک عذب یعنی عین ذال با سے ماخوذ ہے، یعنی شیریں، مائے عذب، آب شیریں۔ بنابراین عذاب کا مطلب ہوگا کہ کسی کو زندگی کی شیرینی سے محروم کرنا۔ تفسیر آیات: اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو عبد اور معبود کے درمیان حائل ہو جائے اور بندگان خدا کو ان کے فطری حق سے محروم کر دے، ذکر خدا پر پابندی لگائے اور اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ کو تباہ کر کے خدا سے دشمنی کا اظہار کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ ایسے تخریب کاروں سے نمٹنے کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو مساجد کی حفاظت کی خاطر ایسے انتظامات کی ضرورت ہے جن کے باعث یہ لوگ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بلا خوف و خطر مساجد میں داخل ہونے کی جرت نہ کر سکیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ کے گھر کے ساتھ ناپاک جسارت کرنے والوں کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ مولانا امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ مساجد کے احترام کے اسی اصول کے تحت مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ کی حالت میں بھی ان کے گرجوں اور معابد کی حدم یا ان کی توہین کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ مقام ان مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے جو محض گروہی تعصبات کے تحت اپنے سے ذرا مختلف مسلک رکھنے والوں کو اپنی مساجد میں روکتے ہیں اور بعض اوقات دوسرا مسلک رکھنے والوں کی مساجد کی بے حرمتی کرنے کی جسارت بھی کر گزرتے ہیں۔ اور اس کے حاشیے میں تحریر ہے، جیسا کہ کراچی، لاہور اور 1988 میں صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں آنے والے مسلمانوں نے گلگت میں شیعہ امامیہ کی مساجد کو نہ صرف منہدم کی بلکہ نظر آتش بھی کیا اور ان میں موجود قرآن نسخوں کو بھی جلا دیا۔ شان نزول: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قریش نے رسول خدا کو مکے میں داخل ہونے سے روکا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اہم نکات: نمبر 1، بندگان خدا کو ان کے فطری حق سے محروم کرنا، ذکر خدا پر پابندی لگانا، عبادت گاہوں کو منہدم کرنا بہت بڑا ظلم،
خدا سے دشمنی اور مذہبی دہشت گردی ہے۔ نمبر 2، تخریب کاری کا سد باب ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ نمبر 3، تخریب کاروں کا قرآنی علاج یہ ہے کہ طاقت کا مظاہرہ کر کے انہیں خوف زدہ کیا جائے۔ نمبر 4، تخریب کار دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، پس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے۔ تشریح کلمات، تولو واو لام یا، چہرہ پھیرنا، متوجہ ہونا۔ اگر اس لفظ کے بعد ان یعنی عین نون زبر آ جائے جیسے تولا عنہ تو منہ پھیرنے کا معنی دیتا ہے، اور اگر الا آ جائے تولا الیہ تو متوجہ ہونے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ تفسیر آیات، وہ مشرق و مغرب کا خالق اور موجد ہے، وہ تمام سمتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور خود اس کے لیے کوئی سمت نہیں، وہ بے پایا اور لامحدود ہے، وہ کسی مشرق و مغرب کی حدود میں نہیں سما سکتا۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کی ملکیت ہماری ملکیت کی طرح قابل سلب و نقل و انتقال نہیں ہے۔ وہ تمام جہات کا مالک ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی ایک سمت کو تقدس یا کوئی اور خصوصیت حاصل نہیں۔ ہر سمت اور جہت اس کے لیے یکساں ہے، پس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہی کی ذات موجود ہے۔ اس آیت میں دو باتوں کی نفی کی گئی ہے۔ نمبر 1، کسی خاص سمت اور جہت کے تقدس کی نفی ہوئی ہے۔ مشرق و مغرب کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ یہ سمت کا تعین کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں مشرق و مغرب کے بارے میں دوسرے ادیان کے جاہلانہ نظریات کی بھی نفی کی گئی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے لیے جسم و جسمانیت کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی سمت کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کو اس سمت میں محدود ماننا پڑتا۔ ان اللہ واسع علیم، ذات اور علم کے لحاظ سے اللہ کا محیط ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی خاص جہت میں کوئی خصوصیت نہیں، اللہ کے لیے تمام جہتیں یکساں ہیں۔ وضاحت، نمبر 1، بعض کے نزدیک یہ حکم قبلے کے تعین سے پہلے کی بات ہے۔ نمبر 2، یہ حکم جہت اور سمت سے متعلق ہے اور قبلہ سمت کا نہیں بلکہ مقام ہے۔ نمبر 3، یہ آیت دعا، نافلہ اور قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت سے متعلق ہے، جیسا کہ بعض روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ ہیڈنگ ہے شان نزول۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت نماز نافلہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو تو جدھر چاہے رخ کر کے نافلہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فرائض کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، جس کا ترجمہ ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، یعنی فرائض قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ جب آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم یعنی سورہ غافر کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کس کی طرف رخ کر کے دعا کریں، تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، کسی سمت اور جہت کو تقدس حاصل نہیں، مشرق و مغرب سمت کے تعین کا ذریعہ ہیں، کسی تقدس کے حامل نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی سمت کی ضرورت نہیں، ورنہ محدودیت لازم آئے گی جو جسم کی خاصیت ہے۔ تحقیق مزید، التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 49، الوسائل جلد 4 صفحہ 332، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 56۔ عزیز سامعین، یہیں پہ ہم اس پارٹ کو روکتے ہیں، انشاءاللہ
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.